الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد صلى الله على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھ لو والصلاة والسلام علی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام احباب جو سامنے کھڑے ہیں، تمام سے التماس ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ قبلہ شاہ صاحب بس 10-15 منٹ میں آنے والے ہیں، جیسے ہی تشریف لائیں گے انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا۔ برائے کرم اندر تشریف لائیں بھائی، اندر آ جائیں یار، بس وہ محفل کا ایک ماحول بن جائے۔ مہربانی فرمائیں اندر تشریف لے آئیں۔ پڑھیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ
نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، آپ نے یہ کلام لکھا اور جیل میں بیٹھ کر لکھا۔ آپ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اس کائنات میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اگر رہے گا تو رسول اللہ کا دین باقی رہے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور قابل توجہ شعر ہے، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک حکایت نقل کی ہے، مثنوی شریف ایک کتاب کا نام ہے، یہ بات میری توجہ کے ساتھ سن لینا، مثنوی شریف کتاب کا نام ہے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس میں ایک حکایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فرشتہ پیدا کیا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کے پاؤں تحت الثری میں ہیں، یعنی جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے وہاں پہ ہیں، اور اس کا سر عرش معلیٰ کے ساتھ لگ رہا ہے۔
اتنا بڑا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جتنا بڑا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اتنا ہی بڑا نور کا ایک تھال اس کے لیے بنا ہے۔ اب وہ کیا کام اس کا کیا ہے کہ جب کوئی نبی کریم علیہ السلام کا امتی حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے نا، وہ فرشتہ اس درود کو اٹھا کر اس نور کے تھال میں رکھ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پرواز کرتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں پرواز کرتا ہے، پہلے آسمان پہ جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ وہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں وہ فرشتہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ حضور کے ایک امتی نے سرکار کی ذات پر درود پڑھا ہے، تو میں اس کا اجر اللہ کی بارگاہ سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے جو نیکی کرتا ہے اسے ثواب دے دے، جو برائی کرتا ہے اسے سزا دے دے۔ اس نے کہا نہیں، میں ایک عاشق کی جزا نہیں جان سکتا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اللہ سے پوچھوں گا کہ اے رب جلیل اس کی جزا کیا ہے۔ وہ فرشتہ پھر دوسرے آسمان پہ جاتا ہے، اسی طرح دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے وہاں جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتے اپنا سر اٹھا اور بتا کہ کہاں آیا ہے۔ وہ فرشتہ اپنا سر اٹھاتا ہے اور عرض کرتے ہیں مالک و مولا، تیرے محبوب علیہ السلام کے امتی نے حافظ آباد کے فلاں گاؤں ٹھٹا دھوندا میں ایک محفل میں بیٹھ کر تیرے محبوب کی ذات پر درود پڑھا ہے، تو یہ میں درود لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، پوچھنے آیا ہوں کہ اس کی جزا کیا ہے، پوچھنے آیا ہوں کہ اس کی جزا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتے چلا جا جنت میں، اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر فرات، نہر فرات میں چلا جا، وہاں جا کے غوطہ زن ہو، غوطہ لگا۔ وہ فرشتہ جاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے۔ اب اس کا آپ حساب لگائیں کہ کتنا بڑا فرشتہ، پھر اس کے اس حساب سے پر بھی بڑے بڑے ہوں گے۔ وہ جب غوطہ لگاتا ہے نا تو بے حساب پروں میں بے حساب پانی کے قطرے سما جاتے ہیں۔ بولیے یار سبحان اللہ۔ بے حساب پروں میں بے حساب پانی کے قطرے سما جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب باہر آ جا۔ وہ فرشتہ باہر آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اب اپنے پروں کو ہلاؤ اور چھڑکاؤ۔ وہ فرشتہ اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے اس طرح، جب حرکت دیتا ہے تو اس کے بے حساب پروں سے بے حساب پانی کے قطرے نکلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قطروں کو ارشاد فرماتا ہے کن ہو جا۔ اس خالق کائنات نے کہ جس نے کن کہہ کر یہ پوری کائنات بنائی ہے، اللہ ان قطروں کو حکم دیتا ہے کن ہو جا، تو فرماتے ہیں کہ اس ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک ایک قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ فرشتہ فوراً جوان ہو جاتا ہے، فوراً وہ جوان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارفع رأسک یا ملائک، اے فرشتوں اپنا سر اٹھاؤ۔ وہ اب سر اٹھاتے ہیں، جب چاروں طرف دیکھتے ہیں تو کچھ فرشتے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فرشتے رکوع کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فرشتے تسبیح و تحلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں مالک و مولا، تجھے سجدہ کرنے والے سجدہ کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کرنے والے حمد و ثنا کر رہے ہیں، تجھے رکوع کرنے والے رکوع کر رہے ہیں، تجھے سجدہ کرنے والے سجدہ کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کرنے والے حمد و ثنا کر رہے ہیں، زمین پر رزق لے کے جانے والے رزق لے کے جا رہے ہیں، اعمال لکھنے والے اعمال لکھ رہے ہیں۔ ہر فرشتے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ مالک و مولا ہمیں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں جو پیدا کیا ہے، یہ لاکھوں کے اعتبار سے جو فرشتوں کو پیدا کیا ہے،
ہمیں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب کے امتی نے میرے محبوب کی ذات پر جو درود پڑھا ہے تم آج صبح سے لے کر قیامت تک اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو. آج سے لے کر قیامت تک، قیامت کی صبح تک اس بندے کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہو. تو یار اگر درود پڑھنے سے اتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں، آپ حساب لگائیں کہ جس کی بخشش کے لیے لاکھوں فرشتے دعا کریں، بتاؤ کبھی وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو جب بھی موقع ملے نا، اگر کوئی کہے نا کہ درود پاک پڑھیں، درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو، سلام پڑھو، درود پڑھو، تو پھر اتنی محبت کے ساتھ پڑھیں، اتنی لگن کے ساتھ پڑھیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں مدینے میں سیدہ کے بابا آرام فرما کر تمہارا درود سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. اتنی محبت کے ساتھ درود پاک. تو سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے. آپ نے فرمایا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. حضرات محترم قبلہ شاہ صاحب بس تشریف لا رہے ہیں. جیسے ہی انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے تو میں مائک چھوڑوں گا اور آپ کے حوالے کروں گا. آپ کا آواز آپ بھی سماعت کیجئے گا، میں بھی سماعت کروں گا، انشاءاللہ مستفیض ہوں گے. تو آپ سے قبل چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوا. سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے برادر مکرم حاجی سلیمان بھٹی صاحب نے یہ جو مسجد کا آغاز کیا اور گاؤں کے لوگوں نے مل کر یہ جو مسجد کا آغاز کیا ہے، اللہ اس اپنے گھر کو آباد فرمائے اور اس کو آباد کرنے والوں کو اللہ آباد فرمائے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہم سبھی مسلمان ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں اور صرف نام کے مسلمان ہیں. ہم نے کبھی اس بات کی طرف غور نہیں کیا کہ کیا ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کہ صرف ہم سانس لے رہے ہیں، یا ہم وقت گزار رہے ہیں. کیا ہم نے شریعت کے مطابق کبھی زندگی گزار کر دیکھی؟ تو حضرات محترم قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے. ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأخذ انی ہؤلاء الکلمات، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے یہ چند باتیں سیکھے، من یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، تاکہ وہ اس پر عمل کرے اور آگے لوگوں کو سکھائے کہ وہ اس پر عمل کریں. فرمایا قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں سیکھوں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حدیث کو ضائع نہ کیجئے گا، حدیث کا پورا حوالہ دے رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث سن کر اور مجھے بیان کر کے آپ بھی عمل کریں اور میں بھی عمل کروں تو ہماری نجات کا سبب بن جائے. حدیث پاک کو ضائع نہ کیجئے گا. قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ.
جی احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. جو احباب باہر کھڑے ہیں برائے کرم اندر آ جائیں, پنڈال میں تشریف لے آئیں. اندر آ جائیں بھئی, اندر آ جائیں. تشریف لے آئیں, تشریف لے آئیں. جو سامنے بیٹھے ہیں بھئی اندر آ جائیں برائے کرم, پنڈال میں تشریف لے آئیں. ہماری خوش نصیبی کہ ولی کامل قبلہ حضور سیدی و سندی و مولائی و مربی و معزی و مجلی حضور سید فیض الحسن شاہ صاحب زید مجدہ اطال اللہ عمرہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. انشاءاللہ یقیناً ہم آپ کے ملفوظ حسنہ سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ چند گھڑیوں بعد. ایک حدیث پاک اپنے وعدے کے مطابق میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات, تم میں کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھے, من یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن, تاکہ وہ اس پر عمل کرے اور آگے لوگوں تک پہنچائے کہ وہ اس پر عمل کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میں وہ آپ سے باتیں سیکھوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدی فعد خمسا, حضور نے میرا ہاتھ مبارک ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 نصیحتیں کی. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے, یقین مانو اگر قسم اٹھاؤں تو جھوٹی نہیں ہوگی, اگر ہم سب مل کر اس حدیث پاک پر عمل کریں تو یقیناً ہم اس آیت پر عمل کریں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فاخذ بیدی فعد خمسا, حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 نصیحتیں فرمائی. وہ 5 نصیحتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام کھانے سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. عابد کا کیا مطلب ہے؟ عبادت گزار. آج ہر بندہ عبادت گزار بننا چاہتا ہے نا, تو آؤ سنو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کس کو سب سے بڑا عبادت گزار کہا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام کھانے سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, تقوی کی پہلی سیڑھی حرام سے بچنا ہے. تقوی کی پہلی سیڑھی حرام کھانے سے بچنا ہے, حرام پینے سے بچنا ہے, حرام کرنے سے بچنا ہے. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, بس تم حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. آج بدقسمتی سے ہم اللہ کی تقسیم پہ تو راضی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی میرے چچا زاد بھائی کے پاس 1 کنال کا گھر ہے, میرے پاس 5 مرلے کا کیوں ہے؟ میرے چچا زاد بھائی کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے, سائیکل کیوں ہے؟ آج ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, ایک چاہت آپ کی ہے
ایک چاہت میری ہے اور ایک چاہت اللہ کی ہے، اور چاہت پوری وہی ہوگی جو اللہ کی چاہت ہوگی۔ ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائیں اور اللہ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جائے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، مولا علی المرتضی فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث پاک، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ بس اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ جو خدا نے دیا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے غربت دی ہے تیرا پھر بھی شکر ہے، تو نے امیری دی ہے پھر بھی شکر ہے، تندرستی دی ہے پھر بھی شکر ہے، تو نے بیماری دی ہے پھر بھی شکر ہے، تو نے اپاہج پیدا کیا ہے پھر بھی شکر ہے، تو نے صحیح سلامت پیدا کیا ہے پھر بھی شکر ہے۔ مالک و مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بس اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ، آپ کا چھوٹا سا واقعہ، شیخ سعدی علیہ الرحمہ آپ دمشق کے بازار میں جا رہے تھے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے دمشق کے بازار کی جامع مسجد میں نماز ادا کی، تو آپ کا کسی نے جوتا اٹھا لیا۔ یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونے کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی تقسیم پہ کیسے راضی ہونا ہے۔ شیخ سعدی کا کسی نے جوتا اٹھا لیا۔ آج ہمارا تو کوئی جوتا اٹھا لے نا تو بدلے میں ہم بھی اٹھا لیتے ہیں، چلو یار میرا بھی تو چکیا گیا نا۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا کسی نے جوتا اٹھا لیا، تو ننگے پاؤں جو ہے وہ دمشق کے بازار میں چل رہے ہیں، تو پاؤں کی طرف دھیان کیا اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ شیخ سعدی تو کتنا بڑا شیخ ہے، آج تیرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یار بڑا عالم ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، شیخ ہے، لیکن اس کے پاؤں میں جوتا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میری نظر ایک ایسے آدمی پہ پڑی کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جوتا نہیں ہے مل جائے گا، اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اور تیسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے۔ بولو سبحان اللہ، سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے۔ بھائی ترنم کے ساتھ اگر حدیث بیان نہیں کر رہا، مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث چھوٹی ہے یا اس کی فضیلت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ترنم کے ساتھ نہیں۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، میری تو جرت بھی نہیں کہ میں ترنم کے ساتھ کروں، میں تو سبق سنا رہا ہوں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، حضور فرماتے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت کا معاملہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، وہ تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، بہت اچھی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ اعمال تو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں۔ حضور نے فرمایا ہیا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ اور پھر ایک عورت کا معاملہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، کوئی زیادہ تہجد گزار نمازن پرہیزن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اعمال تو ٹھیک ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بتاؤ کہ اس کا اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلق اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا ہیا فی الجنت، وہ جنت میں جائے گی۔ تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھو، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھو۔ یار مر جانا ہے، جان چھوڑ جانا ہے، یار چلے جانا ہے، کوئی بھی اپنے ساتھ کوئی جائیداد لے کر گیا، کوشش کرو کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھو۔ اگر سب سے بڑے مومن بننا چاہتے ہو، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہی سب سے بڑا مومن ہے۔ اور چوتھی نصیحت میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سب سے بڑے مسلمان بن جاؤ گے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ ہم تو لوگ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خدا کے لیے وہ پسند نہیں کرتے،
جو ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. خدا کے راستے میں دینا ہو تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں, وہ پسند نہیں کرتے جو ہمیں پسند ہوتا ہے. یاد رکھو اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ہرگز تم نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم اپنے دل کی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. حضور فرماتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, تم سب سے بڑے مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں نصیحت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. زیادہ نہ ہنسا کرو, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ میرے پاس حدیث ایک امانت تھی تو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لو تبکی الحیات وبعد الممات. قبلہ شاہ صاحب ادنا سا غلام ہو آپ کا, میں کوئی زیادہ انداز تو نہیں جانتا نقیبوں والے کہ میں آپ کو دعوت دوں, میں بس آپ کے لیے اتنا کہوں گا کہ آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. بھئی بولے نا, جس کے سر کا تاج شاہ صاحب قبلہ ہیں بولے یار سبحان اللہ. بس اتنا کہوں گا کہ قبلہ شاہ صاحب آپ ہمارے سر کا تاج ہیں بلکہ اہل سنت کا تاج ہیں. آپ ولی کامل ہیں, یقیناً آپ کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا ولی کی پہچان یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تم اسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے, سمجھو وہ اللہ کا ولی ہے. تو یقیناً آپ کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے, خدا کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ کے لیے یہ چند کلمات میرے ذہن میں دل و دماغ میں تھے, میں نے آپ کے گوش گزار کیے.